رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو کسی کی بات کا جواب دینا ہے تو اچھے طریقے سے اس کا جواب دو۔ پھر آپ دیکھو گے کہ اگر کسی کے دل میں آپ کی طرف سے دشمنی بھی ہوگی تو آپ کے اچھے برتاؤ کو دیکھ کر وہ ایک دن تمہارا بہت قریبی دوست ہو جائے گا۔ یہ مبارک آیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو کچھ لوگوں کے سامنے بڑا بنایا، جیسے باپ اپنے بچوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے، استاد اپنے شاگردوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے، پیر اپنے مریدوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے، حاکم وقت اپنی رعایا کے سامنے بڑا ہوتا ہے۔ بڑے کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ چھوٹے سے جس طرح چاہے پیش آ سکتا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، اپنی پاور کا استعمال اگر چاہے تو سختی سے بھی کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو اسی کام کو نرمی سے بھی کروا سکتا ہے۔ اس کی تو زبان میں اثر ہوگا، جب اس کے عہدے کو نیچے والا دیکھے گا تو وہ اگر نرمی سے بھی کوئی بات کہے گا تو اس کی بات کو وہ ماننے کو تیار ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سختی سے تو آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے جسموں پہ راج کر سکتا ہے، لیکن اخلاق، پیار اور محبت اور نرمی سے جو اس کے تابع دار ہو جائیں گے تو ان کے دلوں پر اس کا راج ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کی گھڑ سواروں کی جماعت نجد کی طرف روانہ فرمائی۔ وہ لوگ جب وہاں پر دشمنوں کے علاقے میں گئے، جو کچھ بھی انہیں کامیابی حاصل کرنا تھی وہ کامیابی حاصل کی، اور جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک قبیلے کے سردار جن کا نام تھا سمامہ ابن اسال، وہ مل گئے، ان کو بھی پکڑ کے لیا گرفتار کر کے۔ وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے، لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ انہیں اور مسجد کے ستون سے باندھ کے ڈالو۔ لے گئے مسجد میں، وہاں ستون سے باندھ دیا۔ جو ان کی ضروریات ہوتی ہوں گی اس سے فارغ ہو کر پھر انہیں باندھ دیا جاتا ہے، کھانے کی، پینے کی، پیشاب کی اور ضرورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو سمامہ کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا اے سمامہ تمہارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اچھے خیالات ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو میں اسی بات کا حقدار ہوں، یہ کوئی غلط نہیں ہوگا میرے ساتھ اگر ایسا ہو جائے، اور اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا، انعام کیا، مجھے معاف کر دیا تو میں شکر گزار رہوں گا اپنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تشریف لے گئے اور وہ اسی طرح بندھا ہوا چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا، کہو سمامہ کیا خیال ہے؟
کا کیا خیال ہے؟ جو بھی خیال ہے اچھا ہی ہے، وہی جو کل میں نے آپ کو جواب دیا تھا وہی آپ جواب ہے، آج جواب ہے کہ اگر مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر کسی خون کے بدلے میں کیا جائے گا اور میں اس کا حقدار ہوں، ایسا میرے ساتھ ہو جائے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر آپ انعام کریں گے تو ایک شکر گزار پر انعام کریں گے، مجھے شکر گزار پائیں گے۔ حضور پھر تشریف لے گا، انہیں ایسی بندہ چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی معلوم کیا، ان کا پھر یہی جواب تھا کہ اگر مارا جاؤں تو میں حق رکھتا ہوں اس کا مارے جانے کا، اور اگر چھوڑ دیا جاؤں گا تو شکر گزاری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوہ، چھوڑ دو بھائی، ان کی رسی کھولی، چھوڑ دو۔ مسجد کے برابر ایک کھجوروں کا باغ تھا، اس میں پانی بھی تھا، باغ میں رہائش بھی ہوتی تھی لوگوں کی پہلے، کھجوروں کے باغوں میں وہیں کنواں بھی ہوتا تھا، پانی بھی ہوتا تھا۔ یہ وہاں گئے، جا کر غسل کیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ کپڑا وپڑا ہوگا وہ نیا کپڑا باندھا، تہبند باندھتے تھے اس زمانے میں، چادر اوڑھ لیا کرتے تھے، وہ باندھا، وہ مسجد میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، اور سب کے سامنے پھر یہ کلمہ پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن اب آج سے آپ سے زیادہ محبوب میرا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ آج سے آپ ہیں۔ پہلے جتنی نفرت میں آپ کے شہر سے کرتا تھا کسی شہر سے نہیں کرتا تھا، لیکن آج اگر سب سے زیادہ مجھے محبت ہے تو آپ کے شہر سے محبت ہے، اور آج سے پہلے میں کسی دین سے اتنی نفرت نہیں کرتا تھا جتنی آپ کے دین سے کرتا تھا، لیکن آج سے مجھے آپ کے دین سے اتنی محبت ہے کہ اب کسی مذہب اور دین سے اتنی محبت نہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ میرا ارادہ عمرے جانے کا تھا، راستے میں آپ کے لوگ مل گئے اور مجھے گرفتار کر کے لے آئے، اگر آپ کی رائے ہو تو میں عمرہ کرنے چلا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے بھائی، عمرہ کرنے جاؤ۔ اس وقت جاتے تو کافر تھکا خدا ناراض، اب ایمان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ کے یہاں مقبولیت ہو۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، نامی گرامی آدمی تھے، کوئی مل گئے، انہوں نے کہا بھائی سمامہ، ہم نے سنا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ کہا دین سے نہیں پھرا، اب تو دین پہ آیا ہوں، اسلام قبول کیا ہے، اب پہلے میں دین پر تھا کب؟ دین تو یہ ہے جو میں نے اب قبول کیا، اور وما سمجھ لو میرے علاقے سے سارا گیہوں میرے ہی حکم سے آتا ہے یہاں پر، لیکن اب اس علاقے میں گیہوں آئے گا تمہارے علاقے میں تو جب آئے گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے، ان کی اجازت کے بغیر ایک دانہ بھی یہاں پر نہیں آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے برتاؤ نے، کہ یوں تو وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، جو چاہتے حضور ان کے ساتھ سختی کر لیتے، وہ اکیلے تھے اور سارے صحابہ اور مسلمانوں کی بڑی جماعت ان کے مقابلے میں تھی، طرح طرح سے ستا بھی سکتے تھے، تکلیفیں بھی پہنچا سکتے تھے، مگر نہ ستایا نہ تکلیف پہنچائی، بندے ہوئے کھلایا بھی پلایا بھی۔ ہاں مجرم ہے ابھی تک، مجرم کو قید میں رکھا جاتا ہے، قید میں ہے، مگر قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا ایک نمونہ ملتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ اور اچھے برتاؤ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جتنا اچھے برتاؤ سے آدمی میں سدھار آتا ہے اتنا سختی کے ساتھ نہیں آتا، سختی سے تو اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو شریف ہیں، سمجھدار ہیں، مہذب ہیں، ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے نرمی اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کر کے انہیں راہ راست پر لایا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے۔ تو پھر جس کے آپ ذمہ دار ہیں، جس کے بڑے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایسا سدھار آئے گا کہ وہ صحیح راستہ بھی اختیار کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی محبت بھی اس کے دل کے اندر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے یہ نمونے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم، اپنی عنایت سے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو بقید حیات ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہم سب کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، جن کے لڑکے لڑکیاں شادیوں کے لیے جوان ہیں اور رشتوں کی تلاش ہے انہیں اچھے رشتے عطا فرما، اچھے روزگار عطا فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، ہم سب ایمان والوں کو ایمان و عزت کے ساتھ آسان والی اطمینان والی زندگی کے ساتھ لمبی عمروں کے ساتھ دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں ہم سب کا حشر ایمان و عزت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ فرما، ہر طرح کے عذاب سے بچا کر بآسانی جنت میں داخل فرما، آمین بجاہ النبی۔